عليه وسلم تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد قدر حسنه وجماله وجاهه وجلاله وبره ونواله وجوده وكماله وعلى آله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الصلاة كما كان حقه بعد الهدى وظلمه في قصة مختصر. يا أيها النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي صلى الله بیان کرنے والے بات کا مطلب آپ کو اللہ نے کہا ہے وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ لوگ جنہوں نے آپ کی پیروی کی ہے، آپ کا ایمان لائے ہیں، آپ کی حمایت کی ہے، آپ کے ساتھ ہیں، وہ آپ کے لیے کافی ہیں. اور جس نے آپ کو پیغمبر بنا کر کے بھیجا ہے، جس نے منصب نبوت میں عطا کیا ہے، وہ تمہارے لیے کافی ہے. تمہاری حفاظت کرنا اور دشمنوں سے بچانا یہ اللہ کا کام ہے. اور آپ کی حفاظت میں جان اور مال کا نذرانہ پیش کرنا یہ آپ کے اہل ایمان جانسار یہی آپ کے لیے کام ہے. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حسبک اللہ، اللہ آپ کے لیے کافی ہے. وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جنہوں نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، آپ کی پیروی کی ہے، آپ کی اتباع کی ہے، وہ اللہ کے لیے کافی ہے. آج ذوالحج کی غالباً 25 تاریخ اور 4 دن نیا چاند نکل میں رہ گئے اور پھر وہ اسلامی تعلیم کا پہلے سال کا پہلا مہینہ ہوگا. اس مہینے کے اندر ایک تو ابو الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی والدہ محترمہ سیدہ طیبہ سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہا، ان کا ذکر خیر ان کی یاد بنائی جاتی ہے. مکہ المکرمہ کے اندر جب ہمارے آقا مولا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان کیا، اس وقت مکے کے لوگ 2 طبقوں میں بٹ گئے. اس سے پہلے مکہ المکرمہ میں اہل مکہ کے درمیان کوئی اختلاف نہیں. ہاں
مسلک کے لحاظ سے، مذہب کے لحاظ سے چند افراد ایسے تھے کہ جو مکہ کی اکثریت کے ساتھ مذہب کے معاملے میں اتفاق نہیں، وہ گنتی کے 3، بعض روایات میں 4 اور بعض روایات میں 5 آدمی ہیں۔ وہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے تھے اور وہ شرک نہیں کرتے تھے اور نہ وہ کسی اور کی پوجا کرتے تھے۔ باقی جتنی بھی اقوام تھیں وہ سارے کے سارے بت پرست تھے، الگ الگ انہوں نے اپنا جو ہے وہ پوجا کرتے اللہ ہوتا۔ تو نام کافی ہے کہ کسی کا عزا ہے، کسی کا لات ہے، کسی کا حبل ہے، کسی کا کوثر ہے، کسی کا کوئی اور ہے۔ لیکن جب نبی پاک علیہ السلام نے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا تو مکہ کی قوم کو شروع کر دیا۔ پہلے حصے کے اندر وہ چند نفوس قدسیہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت ایمان سے اول ہی شناسا کر دیا، وہ نبی پاک علیہ السلام کی اتباع کے لیے خواہ خواہ کر کے میدان میں آ گئے۔ ان میں سیدنا ابوبکر صدیق ہیں، سیدہ سمیہ ہے، سیدنا عمار بن یاسر ہیں، سیدنا بلال حبشی ہیں، سیدنا ابو ذر غفاری ہیں، اور چند نام جو اس کے اندر آتے ہیں۔ غالباً وہ افراد 38 کے قریب تھے، 38 کے قریب تھے، لیکن ان کا ایمان لانا ان کے لیے انتہائی مشکل ہو گئی۔ ایمان کو بچانا اور اتنی زیادہ ان پر سختیاں ہوئی، علمان و لوگی ساری کے اندر وہ پوری ڈیٹیل موجود ہے۔ میں نے ڈیٹیل میں کیا کرنی، میں نے کچھ کی بات کرنی ہے۔ تو ظلم کی انتہا تھی، ان کے اندر غلام بھی تھے، آزاد بھی تھے، ان کے رشتہ دار، ان کے تعلقات، ان کے متعلقین، ان کے متوسلین، ان سے تعلق رکھنے والے، وہ سارے کے سارے ظلم و ستم کرنے والے۔ کتنا ظلم و ستم کیا کہ تاریخ کے اندر موجود ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا، انہی کا ایک مرد وہ مکے میں تلوار لہرا کر کے گلیوں کوچوں کے اندر یہ اعلان کر رہا تھا کہ میں آج محمد کو ختم کروں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ان کا نام و نشان جو ہے وہ موجود نہیں رہے گا، اسے صفحہ ہستی سے مٹھانا۔ یہ اعلان مکے کی گلیوں میں کیا تو ان کے گھر کی طرف جہاں ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو وہ چل پڑا۔ راستے میں کسی نے پوچھ لیا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا ہے کہ نیا فتنہ پڑا ہے مکے کے اندر، جس نے ہمیں آپس میں مداخلت کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ کیوں نہ اسے ہی ختم کر دوں تاکہ مکے کا امن جو ہے برقرار ہو۔ اب یہاں پر ایک لفظ سمجھانے کے لیے کہوں گا کہ جو لوگ غلط ہوتے ہیں وہ بھی بڑے کامیاب اور بڑے ہوشیار ہوتے ہیں۔ وہ قوموں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں کہ کسی کے اوپر شعور میں بھی نہیں آتے۔
اور وہ اپنے آپ کو دانشور، اپنے آپ کو جمہوریت پسند اور اپنے آپ کو وہ اکثریت کا نمائندہ کہتے ہیں۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ کسی بھی دور کے اندر اکثریت جو ہے وہ زیادہ مستقیم پر قائم نہیں رہی، بلکہ کار ضلالت میں وہ لوگ پڑے اور تباہ و برباد ہوئے۔ علامہ اقبال کا بھی وہ بڑا ایک مشہور سا شعر ہے کہ از 200 خر فکر انسانی نمی آتی۔ اگر 200 گدھے اکٹھے کر دیے جائیں تو انسانی فکر اکٹھی نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ طرز جمہوری جس میں بندوں کو بنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے، یوں سمجھیں کہ اس وقت کی جمہوریت کافر تھی اور اقلیت جو ہے وہ مسلمان تھی۔ تو وہ جب آدمی بڑھا تو اس آدمی نے کہا کہ تم ان کی طرف تو جا رہے ہو لیکن اپنے گھر کا کیوں خیال کیا، تو تمہارے گھر کی پوزیشن کیا ہے؟ ان کا میرے گھر کو کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ تیری بہن اور تیرا بہنوئی دونوں مسلمان ہوئے۔ انہوں نے اس کا کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کہا اچھا پھر تو پہلے میں اسے نمٹ لوں۔ ان کے گھر کے اندر گیا تو اس وقت وہ قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کافر کو برداشت نہیں ہوتی، وہ سویڈن کا کافر ہو یا وہ امریکہ کا کافر ہو یا وہ آسٹریلیا کا کافر ہو یا وہ ہندوستان کا کافر ہو یا وہ پاکستان کا کافر ہو، کوئی بھی کہیں کا بھی کافر ہو، اسے اللہ کے کلام کی تلاوت جو ہے وہ برداشت نہیں ہوتی اور وہ کوشش کرتا ہے کہ میں اس آواز کو دبا دوں۔ تو وہ گئے اور جا کر کے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے تھے؟ ان کی ہمشیرہ نے کہا کہ آپ اس میں باتیں کر رہے تھے۔ میں کہا میں نے تو تمہاری آواز سننی ہے۔ میں نے کہا اچھا اگر تمہیں آواز سننی ہے تو صحیح سنی ہے، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ قرآن جو تم پڑھ رہے تھے تو یہ تو ایک کیا ہے یہ؟ اس نے کہا یہ اللہ کا کلام ہے۔ میں کہا کون سا اللہ اور کون سا اللہ کا کلام؟ اللہ کو تو ہم بھی مانتے ہیں۔ یہ وہ غصے کے اندر انہیں بہن کو 2 تھپڑ تقسیم کر دیے۔ جوان تھے اور ظاہر ہے کہ جوان کا ہاتھ بھی بڑا بھاری ہوتا ہے۔ وہ لوگ جوان ہو گئی، ان کا بہنوئی آگے بڑھا، ان کا نام غالباً سعید ہے، تو انہوں نے اس کو بھی پھینٹا لگا دیا۔ جب پھینٹا لگایا نا تو وہ دونوں جو ہے وہ چیخ اٹھے۔ تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تیرے ظلم پر چیخ رہے ہیں، انہوں نے کہا ہم اس بات پر چیخ رہے ہیں کہ جان تو دے سکتے ہیں لیکن ایمان کا سودا نہیں کر سکتے۔ ہم سے اس بات کی امید نہ رکھنا کہ ہم اپنا ایمان جو ہے وہ تجھے دے دیں گے اور تو جو ہمیں مار کر کے زندہ چھوڑ کر کے چلا جائے گا یا مار کر کے چلا جائے گا، تیری بات مانی جائے گی نہیں۔ تجھے اعلان کر دیتے ہیں کہ توڑ دے تو ہڈیاں میری سبھی، پر دامن احمد نہ چھوڑوں گی کبھی۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کو سمجھ گئے بات کو کچھ عجیب ہے، جی اپنی جان بھی پرواہ نہیں کرتے۔ انہوں نے میری بات کا بھی کوئی سر قبول نہیں کیا۔ میں قبیلے کا سردار ہوں، میں ایک خاندانی سردار ہوں، میں کفار کا سفیر بن کر جانے والا ہوں، میں ان کے فیصلے کرنے والا ہوں، میں عقل مند ہوں، صحیح سمجھدار ہوں، نوجوان ہوں، 27 سال میری عمر ہے، میں نے تجارت کی ہے، ملک ملک میں نے دیکھے ہیں، اور میری بات کو انہوں نے اس انداز کے اندر نظر انداز کر دی ہے۔ اچھا چلو پھر ایسا کرو، جو میں نے کرنا تھا وہ کر دیا، مجھے کم سے کم قرآن جو ہے نا وہ تو پڑھا دو، سکھا بتاؤ صحیح کہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ کتابوں کے اندر تو یہ آتا ہے کہ ان کے پاس پکڑا ہوا قرآن تھا لیکن یہ بات ماننے کے لیے اس وقت کے اس وقت قرآن کے صحائف نہیں تھے، یہ اوراق نہیں تھے، جلدیں نہیں تھیں۔ اس وقت قرآن پہ نازل ہو رہا تھا، وہ سینوں میں نازل ہو رہا تھا اور سینوں سے علم سینوں کی طرف جا رہا تھا، اور لوگ نبی پاک علیہ السلام کے شاگرد تھے اور وہ اتنے ضعیف تھے کہ حضور کی زبان سے ایک دفعہ سنتے تھے ان کو یاد ہو جاتا تھا، اور قرآن تو سینوں میں موجود تھا۔ ذرا غور فرمائیے کہ جس قوم کے سینوں میں قرآن ابتدا سے محفوظ ہے
آج تک محفوظ ہے، قیامت تک محفوظ رہے گا۔ ان کے قرآن کو جلا کر کے توہین کر کے تم قرآن کو ختم نہیں کر سکتے، قرآن کو موجود رہے گا۔ تو وہ مختلف روایات ہیں کتابوں کے اندر، میں نے کافی کتابیں اس زمانے میں منگا لی۔ رات بھی میں 2-4 کتابیں دیکھ رہا تھا تو مختلف آیات کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے پہلے نمبر پر پڑھ کر کے سنایا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ یہ جب پڑھا نا تو اس کو دل میں خیال آیا کہ یہ تو کلام جو ہے نا یہ قرآن میں ہو سکتا ہے، لیکن آگے آیا کہ انی انا اللہ لا الہ الا ہو، میں ہی اللہ ہوں جس کا کوئی متبادل نہیں ہے، الہ کوئی نہیں ہے، اور کلام بھی تو میرا ہی ہے۔ تو انہوں نے کہا میری تو آنکھوں کو مجھے تو سمجھ آ گئی کہ کس کا کلام ہے۔ کل یہ وہی ہے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نازل کیا، اور انہوں نے ہمیں جو کلمہ پڑھایا ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ ان کا کلام ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ کل کہ پھر یہی بات ہے تو آؤ پھر چلیں۔ ان کا کہاں، ان کا جہاں سے تم نے یہ قرآن لیا، ان کا تم تو تلوار سونپتے ہوئے آئے اور ہم پر ظلم و ستم کیا ہے، کیا ارادہ ہو سکتا ہے؟ ارادے کی بات چھوڑو، تلوار میرے ساتھ جائے گی اور میں بھی تلوار کے ساتھ جاؤں گا، نہیں جانا چاہتے تو میں اکیلے چلے جاتا ہوں، مجھے بتاؤ ہے کہاں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ مسجد باب الجہاد، آج کل باب الجہاد ہے، باب البلاد، یہاں پر وہ ارقم کا مکان ہے، اس کے اندر وہ تشریف فرما تو آئے، دروازہ دیکھا تو بند ہے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے کسی نے جان کر کے دیکھا، کہا یہ لوگ جواب دے کر آئے۔ سیدنا حمزہ تھے اندر، جو کچھ چند دن پہلے ایمان لائے تھے، مدد پایا تو بیٹھے ہو، اگر اچھے ارادے سے آیا ہے پھر استقبال کریں گے، لیکن اگر غلط ارادے سے آیا ہے تو اس کی تلوار سے اس کا گلا کاٹ دیا، دروازہ کھول دیا گیا۔ اس وقت تک اسلام کمروں کے اندر محدود تھا، جرأت نہیں تھی کسی مسلمان کو کعبۃ اللہ میں جا کر کے نماز پڑھنی۔ اس وقت کبھی اذان لازم نہیں ہوئی تھی، اذان نہیں ہوتی تھی، اس وقت فقط نماز تھی کہ نبی پاک علیہ السلام اپنے اہل ایمان کو پڑھا دیتے، اذان کا کوئی اس وقت سسٹم نہیں تھا، جی اذان کا قطعی طور پر کوئی سسٹم نہیں تھا۔ اذان کا سسٹم جو ہے یہ تو مدینہ منورہ میں بنا ہے، کافی سال بغیر اذان کے 5 وقت کی نماز پڑھی گئی۔ یہ معلومات کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی کہا کہ میں نے اختیار نہیں مسئلہ اذان کہنے کے لیے نہیں، کہیں اور طرح نہیں کرتے۔ نبی پاک علیہ السلام خود آگے بڑھے، عمر کا دامن پکڑا، کہا کہ اس نے کہا اور مجھے کب ہدایت ہوگی؟ اس نے کہا کہ اب سوال کرو، کل اب سوال نہ کرو، مجھے کل کا پیارے یہ لفظ جب کہے گئے تو نبی پاک علیہ السلام اونچی آواز سے کہا اللہ اکبر، اللہ اعظم و اجل۔ یہ کلمہ کہنے کی دیر تھی تو تمام صحابہ کرام نے اونچی آواز سے کہا۔ جب عمر ایمان لایا تو پہلے نمبر پر اللہ اکبر کا نعرہ گونجا، اس سے پہلے اللہ اکبر کا نعرہ نہیں گونجا۔
اس میں کوئی شک نہیں کہ 38 39 آدمی صاحب ایمان تھے، لیکن مکہ کے اندر کسی کو اللہ اکبر کا نعرہ مارنے کی اجازت نہ تھی، اور نہ کسی نے اجازت دی، نہ کسی نے لگایا، لیکن عمر ایمان لایا تو امام الانبیاء نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ سبحان اللہ۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جب تک نعرہ اللہ اکبر رہے گا اس وقت تک عمر فاروق کا تذکرہ بھی ہوگا، ان کا چرچا بھی رہے گا، ان کا نام بھی رہے گا، ان کا کام بھی رہے گا، اور ان کا ذکر کرنے والے بھی موجود ہوں گے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنا، اگر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کسی کے ایمان میں تھوڑی بہتی بھی جھول ہے تو وہ سمجھ لیں کہ میں صحیح ایمان میں مسلمان نہیں، میرا ایمان ناقص ہے۔ جب مسلمانوں کی جماعت ناقص تھی، عمر فاروق کے بغیر عمر فاروق سے کامل ہوئی تو ایمان بھی اسی دن کامل ہوا جس سے عمر فاروق نے ایمان حاصل کیا، جس سے انہوں نے کلمہ پڑھا۔ اور یہ بھی روایت کلمہ تو پڑھ لیا بیٹھ کر، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھ لیں۔ عمر نے کہا کہ نماز کیا ہوتی ہے؟ حضور نے وہ ان کو بتایا کہ نماز کیوں ہوتی ہے، تو طریقہ بتایا، طریقہ سکھایا، شاید وضو بھی کروایا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ غسل بھی انہوں نے کیا ہو۔ یہ تو تاریخ کے اندر جو باتیں جو ہے ان کی بہان ہوتا ہے، یا بعض دفعہ لوگ تاریخ میں واقعہ میں طرف سے بنا کر کے لگا لیں گے، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ تو حضور نے کہا کہ اب صفیں سیدھی کرو، میں نماز پڑھاؤں۔ پوچھا جی وہ کس طرح کرنا ہے؟ کہا تو کھانے کا بھی کچھ رکھو۔ انہوں نے کہا کہ یہ چار دیواری کے اندر خانے کعبے کی طرف کرنا، جب کہ ہم کعبے کی حدود کے اندر ہیں، ہم خانہ کعبہ کی بیت اللہ کی حدود کے اندر، اس زمانے میں اتنی بلڈنگیں تو نہیں تھی نا، تو آپ نے تمہارا پھر کیا کرنا چاہیے؟ ان کا کرنا کیا؟ عمر ایمان لائے اور نماز جو ہے وہ کمرے میں پڑھی جائے، یہ عمر کا ایمان تو اسے تسلیم نہیں کرتا۔ آپ باہر تشریف لائیں، ہم جا کر کے خانہ کعبہ کو دیکھتے ہوئے سر عام نماز پڑھیں گے، سر عام نماز پڑھیں گے۔ اور تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے کہ حضرت عمر کے ایمان لانے سے پہلے نماز کمرے میں ہوتی تھی، لیکن ایمان لانے کے بعد پہلی نماز جو ہے وہ خانہ کعبۃ اللہ کے سامنے ہوئی۔ اور انہوں نے کہا کہ کافروں کی کیا ضرورت ہے کہ میری موجودگی میں آگے بڑھ کر کے وہ مقابلہ کر سکتے۔ انہوں نے کہا حمزہ ایک سائے پہ تم کھڑے ہو جاؤ، تم بھی صاحب ایمان ہو، میں آج کا مسلمان ہوں، تم قدیم مسلمان ہو، ایک طرف میں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ آقا ذرا کہیے اپنی انداز کے اندر جو آپ نے کہنا ہے، آپ کہیے اللہ اکبر، نماز کی جو ہے وہ ترتیب آپ شروع کیجیے، ہم ہیں حفاظت کرنے والے۔ پہلی نماز نبی پاک علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے اندر پڑھی وہ عمر فاروق کا ذکر ہے۔ عمر کی جرأت ہے، ذرا اندازہ تو لگائیے اس وقت سے لے کر آج تک خانہ کعبہ میں نمازیں جی، اور پھر وہ خانہ کعبہ ہی وہ بیت اللہ بن گیا، اور بیت اللہ ہی کائنات کے اندر اہل ایمان کا مرکز بن گیا، اور وہی مرکز ہے کہ کائنات میں کسی جگہ پہ آپ ہو جائیں، آپ کو نماز پڑھنے کی ضرورت ہے تو خانہ کعبہ کی طرف ہی کرنا ہے۔ وَإِنَّ مَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر کدھر بھی ہو تم نے اسی طرف کرنا ہے۔ یہ ہے ایمان حضرت عمر فاروق کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اور ایمان لانے کے ساتھ اب جو ہے نا اسلام بالکل رڑے میدان پر اس کی تبلیغ جو ہے وہ شروع ہو، اس کی تبلیغ جو ہے وہ شروع ہو گئی۔ پہلے تو اصحاب جو ہیں وہ پتھر کھاتے تھے، گالیاں کھاتے تھے، ظلم و ستم سہتے تھے،
لیکن عمر فاروق نے اس ظلم و ستم کے ساتھ میں مقابلے کا پروگرام بھی بنا لیا، اور مقابلے کا پروگرام تھا کہ پہلی نماز خانہ کعبۃ اللہ میں ان کی قیادت میں، نبی پاک علیہ السلام کی امامت میں وہ نمازیں جو ہے وہ ادا کی گئی، اس وقت سے لے کر آج تک جماعت کے ساتھ جہاں بھی آپ نماز پڑھے مگر واقعی کوئی، لیکن ابتدا جس نے کی اس پر ایک حدیث کی طرف توجہ دلا کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ من سن فی الاسلام سنتا حسنۃ فلہ اجر واجر من عمل بها، فرمایا کہ جو آدمی اسلام کے اندر کوئی اچھی بات شروع کرے، آغاز کرے، ابتدا کرے اور لوگ اس پر عمل کریں، فرمایا وہ ابتدا کرنے والے کو تمام عمل کرنے والوں کے برابر ثواب ملتا ہے، تمام عمل کرنے والوں کے برابر اکیلے کو ثواب ملتا ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ آج تک جو نمازیں خانہ کعبۃ اللہ میں ہو رہی ہیں یہ عمر کی سیادت کا نتیجہ ہے، اس کے جذبے اور شجاعت کا نتیجہ ہے۔ اس وقت سے لے کر آج تک نماز پڑھنے والوں تمہاری نمازوں کا خواہ مخواہ ثواب حضرت عمر فاروق کو پہنچے، پاویں تو کیتا ہے تو پاویں نہیں بھی، پاویں ٹکو تسی عمر فاروق کے نال بے ایمان ہو، تہاڈیاں نیتاں صحیح نہیں، لیکن پھر بھی تہاڈی نماز نہیں قبول ہونی جو عمر فاروق کا ذکر نہ نہیں ہو۔ ہاں جی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے خانہ کعبۃ اللہ کے اندر جماعت کی ابتدا جو ہے وہ کروائی کی نہیں کروائی، اور کروا کر کے نبی پاک علیہ السلام کو امام کعبہ بنایا، امام کعبہ بنایا، اور یہی وجہ ہے کہ آج تک نبی پاک علیہ السلام کا یہ لقب مبارک آ رہا ہے کہ امام القبلتین، امام القبلتین۔ میں تو جب درود پڑھتا ہوں اپنے ماحول کے اندر، یعنی لاؤڈ اسپیکر کو لا کر پڑھتا ہوں تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ الصلاۃ والسلام علیک یا امام القبلتین، اور یہ بھی پڑھتا ہوں کہ الصلاۃ والسلام علیک یا وسیلتنا فی الدارین، الصلاۃ والسلام علیک یا وسیلتنا فی الدارین، الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین، الصلاۃ والسلام علیک یا محب الفقراء، الصلاۃ والسلام علیک یا محب الغرباء، الصلاۃ والسلام علیک یا محب الیتامى، الصلاۃ والسلام علیک یا محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین، الصلاۃ والسلام علیک یا وسیلتنا فی الدارین، الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین، الصلاۃ والسلام علیک یا مولانا و مولا الثقلین، الصلاۃ والسلام علیک یا بالقاسم محمد بن عبداللہ نور من نور اللہ، یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن الجمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ انشاءاللہ اسی موضوع کو آئندہ جمعے بھی